Assalamu alaikum students, how are you? Students, as you know that we have read half of the chapter in our previous lecture, and today inshallah we will finish this chapter. Read in the name of thy Lord, अपने रब के नाम से पढ़. Who created, जिसने पैदा किया. Created man from a clot of congealed blood, इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया. क्लॉट का मतलब होता है लोथड़ा, और कंजील्ड होता है जमा हुआ. ब्लड खून, जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया. रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है. बाउंटीफुल का मतलब होता है करीम. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun. वही का नज़ूल जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो गया था. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इत्तेहाद इंसानी का दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे. अराइजन उठ खड़े हुए थे, प्रोक्लेम दावा करने के लिए. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. और उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना, ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और ईमान और रूहानी सरूर की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था. उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना, ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था. मिशन का मतलब है मकसद. डिस्ट्रॉय तबाह करना, नेक्सस महवर, सुपरस्टिशन तोहम, इग्नोरेंस जहालत, डिसबिलीफ कुफ्र, सेटअप कायम करना, नोबल कंसेप्शन आला तसव्वुर, डिसबिलीफ कुफ्र, मैनकाइंड इंसानियत, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, एंड डिवाइन ब्लिस रूहानी सरूर. Since this belief was threatening their dominance in the society, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. अरब काफिरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. Since चूँकि बिलीफ अकीदा, थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था, डोमिनेंस गलबे के लिए, पेगन काफिर, अरब्स अरब, माउंट बढ़ाना, प्रेशर दबाव. दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपना मकसद छोड़ दें. रिनाउंस का मतलब छोड़ देना. एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वक्त भेजा. डेलीगेशन वक्त, ओकेजन मौका. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज. उन्होंने उन्हें कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम फैलाने से रोके. प्रीचिंग का मतलब है फैलाना, तबलीग करना. और फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. सामना करना. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा, अपने आप को उलझन में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया. सेंट फॉर बुलाया, डिलेमा उलझन. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा. इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएँ हाथ में सूरज, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और बाएँ हाथ में चाँद रख दें. इवन देन आई शैल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, तो भी मैं अल्लाह की तौहीद का दावा नहीं छोड़ूंगा.
آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں زمین پر سچا دین قائم کروں گا، اور پیرش ان دا اٹمپٹ، یا اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle was so impressed with the nephew's firm determination that he replied، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائے وے، اپنی راہ چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، تمہیں کوئی بھی چھونے کی جرت نہیں کرے گا، ڈیئر جرت کرنا، آئی شیل نیور فورسیک دی، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، فورسیک یعنی چھوڑنا، اکیلا چھوڑنا، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا، امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو، ہدایت ربی اور پختہ عزم سے معمور ہو کر، امبیوڈ معمور ہو کر، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان اور وقار سے کیا، in no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains، جلد ہی انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالموں میں ممکنہ حد تک بلند درجہ عطا فرمایا، ایلیویٹڈ بلند درجہ عطا فرمایا یا بلندی عطا فرمائی، ان نو ٹائم جلد ہی، اسپریچول روحانی، ورڈلی دنیاوی، ڈومینز عالموں میں، ہی واز آلسو ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، وہ عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک زبردست قوت کی حیثیت رکھتے تھے، which have created an everlasting impression on human history، جنہوں نے انسانی تاریخ پر لازوال اثر چھوڑا ہے، نو ونڈر، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں عالمی طور پر انتہائی مؤثر شخصیت کے طور پر مانا گیا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں مؤثر ترین شخصیت کی حیثیت سے عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، اے گریٹ ہسٹورین، جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات اور اس کے دونوں اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے سرچشمہ تھے، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات اور اس کے دونوں اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے سرچشمہ تھے، رسپانسبل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، یہاں ہم کہیں گے سرچشمہ، بوتھ دونوں، تھیولوجی آف اسلام اسلامی تعلیمات، ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز اخلاقی اور شائستہ اصول، ان ایڈیشن اس کے علاوہ ہی پلیڈ اے کی In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، کی رول کا مطلب ہوتا ہے اہم کردار، پروسلیٹائزنگ تبلیغ، نیو فیتھ نیا دین، اسٹیبلشنگ کا مطلب ہے قائم کرنا، ریلیجس پریکٹسز مذہبی تعلیمات، ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، دراصل عرب فتوحات کے پیچھے ایک زبردست قوت کی حیثیت سے، ہی مے ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day، 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے
انسانی تاریخ نے آج کے دن تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam to faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے۔ Indeed, بلا شبہ his life is a perfect model to follow، ان کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ said، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہیں۔ The final word about the savior of the mankind in the Holy Quran is، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں حتمی الفاظ یہ ہیں، او نبی، اے نبی، surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner۔ بے شک اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، and as the one inviting to Allah by his permission، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کا چیپٹر ہے، اور نیکسٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی چیپٹر کے تمام کوسچن آنسرز جو ہیں وہ لرن کرنے ہیں، کیونکہ میں اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ دوں گی۔ اب ہے آپ کا آج کا ٹیسٹ۔ میں نے آپ کو اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپلیکیشنز کرنی ہے، تو ان میں سے آپ نے اپلیکیشن جو لکھنی ہے نا ٹیسٹ کے طور پہ، وہ ہے فی کنسیشن، اپلیکیشن ٹو یور ٹیچر ہیڈ ماسٹر فور فی کنسیشن، ٹھیک ہے۔ فی کنسیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کے طور پہ زبانی لکھنی ہے اور فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔